السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ضروری ہے، کیونکہ جب بھی آپ کوئی پروڈکٹ کو یا ہنٹ کرے اور اس کے بعد پروڈکٹس فائنل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے اس پروڈکٹ کو پرچیز کرنا ہے، بائی کرنا ہے۔ تو بائی کرنے کے بعد آپ اس کو پروڈکٹ کو انوینٹری کو بائی کرے، اس کے بعد آپ نے انوینٹری کو ویئر ہاؤس تک لے جانا ہے، امیزون والوں کو امیزون ویئر ہاؤس تک آپ نے اس انوینٹری کو آپ لے جانا ہے تاکہ لائیو ہو جائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ شپنگ پلان کریٹ کریں، کیونکہ امیزون ویئر ہاؤس میں آپ سے یہ انوینٹری ایکسیپٹ نہیں کرے گا جب تک اس پہ وہ لیبلنگ وغیرہ نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لیبلنگ وغیرہ کے لیے آپ نے شپنگ پلان کریٹ کرنا ہے، اور اس لیبلز جو ہوتے ہیں آپ نے PDF فارم میں آپ نے پریپ سینٹر والوں کو دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی ضروری کلاس ہے، آپ نے ضرور اس پر پریکٹس بھی کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ہم شپنگ پلان کریٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے یہاں سے بھی ہم کر سکتے ہیں مینیج FBA شپمنٹس، اور یہاں 3 ڈاٹ میں بھی ہم کلک کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انوینٹری پہ آنا ہے، ٹھیک ہے، مینیج FBA شپمنٹ پہ آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہاں پہ آنا ہے، ٹھیک ہے، سینڈ ٹو امیزون، اس پہ کلک کرنا ہے۔ یہاں پہ شپمنٹ پلان کریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ساتھ جس پروڈکٹ پر بھی آپ نے شپمنٹ پلان کریٹ کرنا ہے وہ پروڈکٹ آپ کے اکاؤنٹ پہ لسٹ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر ایک پروڈکٹ آپ کے اکاؤنٹ پہ لسٹ نہ ہو اور آپ اس پہ شپمنٹ پلان پھر کریٹ نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو پروڈکٹ کا لسٹ ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے کس پریپ سینٹر کی ایڈریس کو ہم نے ڈالنی ہے۔ میرے ساتھ آلریڈی ایک ایڈریس موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے ساتھ یہاں پہ آپشن ہوگا ایڈ ایڈریس، ٹھیک ہے۔ تو فار ایگزامپل ہم یہاں پر ایک دوسرا سلیکٹ کرتے ہیں، شپ فرام اندر ایڈریس۔ تو ہم نے میرے ساتھ تو آلریڈی ایک ہے، میں نے اس پہ کلک کرنا ہے، ایک پریپ سینٹر کی ایڈریس ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہاں آپ کو نظر آئے گا، تو آپ سے یہاں پہ کنٹری سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یونائٹڈ عرب اماراتس، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کمپنی نیم میں آپ نے اپنا سٹور کا نیم دینا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بھی آپ کا سٹور ہے، جس نام سے آپ نے کریٹ کیا ہے اکاؤنٹ، اس نیم کو آپ نے یہاں پہ ڈالنی ہے، پٹ کرنا ہے۔ یہاں پہ فل نیم میں بھی آپ نے وہی نیم ڈالنا ہے۔ اسٹریٹ ایڈریس پہ آپ نے اس کا ایڈریس ڈالنی ہے، پریپ سینٹر کا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ بھی فل ایڈریس، یہاں پہ اپنی ایریا، سٹی ایریا کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دبئی ہے، اب دبئی ہے، ٹھیک ہے، اجمان ہے، جو بھی ہو آپ کا پریپ سینٹر جس ایریا میں ہو آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے۔ فون نمبر یہ بھی ضروری تو نہیں ہے، پھر آپ یہ سب کچھ پٹ کرنے کے بعد آپ نے سیو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس سیو ہوگا۔ اس کے بعد ایڈریس ہو جانے کے بعد اگر آپ ایک مرتبہ ایڈریس پٹ کریں پھر آپ کے ساتھ اس طرح وہ شو ہوگا۔ دوبارہ اگر آپ دوسرا شپمنٹ پلان جب بھی کریٹ کرتے ہو آپ کے ساتھ اس طرح نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے کرنا ہے، جس بھی پروڈکٹ آپ کے پاس اکاؤنٹ میں جو بھی پروڈکٹ ہو، لسٹنگ جتنی بھی ہو، 10 ہو، 12 ہو، ٹھیک ہے، 9 لسٹنگ ہو، آپ کے ساتھ اس طرح وہ تمام کے تمام شو ہوں گے کہ آپ کس پروڈکٹ پر شپمنٹ پلان کریٹ کرنا چاہتے ہو۔ تو آپ نے جس پر بھی شپمنٹ پلان کریٹ کرنی ہے تو اس کو کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ ہم نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
یہاں پہ ہم نے پریپ یور ایف بی اے ایٹم نو پریپ نیڈڈ اس پہ کلک کرنا ہے، سیو پہ کلک کریں گے، بائی سیلر کو سیلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور سیو کریں گے۔ اب ہم نے دوسرا جو سٹیپ ہے یہاں پر پھر ہم نے جو یونٹس بائی کرنی ہو ٹھیک ہے، یعنی ہم امیزون والوں کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 یونٹس یا 12 15 20 یونٹس پرچیز کیا ہے، آپ مجھے اتنی ہی لیبل دیں گے، تو آپ نے یہاں پہ وہ یونٹس کا تعداد یہاں پر ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل میں نے 15 یونٹس پرچیز کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے 15، ٹھیک ہے، 17 ہو گئی۔ ریڈی ٹو پیک اس پہ کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو 16 یونٹس ڈن کیا ہے، پرنٹ آل ایس کے یو نمبر ہم نے پڑھی تھی کہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم نے کلک کرنی ہے اور یہاں پرنٹ آل پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے ساتھ 16 یونٹس ہوں گے، ٹھیک ہے، اس پہ کلک کریں گے، یہ ہمارے ساتھ 16 ہوں گے، 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ 17 ہم نے لکھا تھا، 17 لیبل ہمیں اس نے دیا۔ اب ہم نے ان لیبل کو اپنے ساتھ سیو کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ لیبل پریپ سینٹر والوں کو دینا ہے۔ تو پریپ سینٹر والے کیا کریں گے، آپ کے لیے ان لیبل کو سٹیکر کی شکل میں نکالیں گے اور ایک ایک سٹیکر کو کاٹ کر کے ایک ایک یونٹ پہ آپ کے لیے وہ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو 17 یونٹس ہے، آپ کا جو انوینٹری ہے 17 ہے، کوانٹٹی 17 ہے، تو ایک ایک پروڈکٹ پر آپ کے لیے سٹیکر لگائیں گے۔ پھر سٹیکر لگانے کے بعد امیزون اس کو سکین کرے گا۔ جب پریپ سینٹر والے انوینٹری آپ کی انوینٹری کو ویئر ہاؤس تک لے جائے، امیزون والے اس کو سکین کرے گا تو آپ کو میل آ جائے گا کہ آپ کا پروڈکٹ سکین ہوئی، آپ کا انوینٹری سکین ہوئی، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ وہ لائیو ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس کو اپنے ساتھ سیو کرنا ہے PDF فارم میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ختم کریں گے۔ اب ہم نے دوسرا ایک بڑا لیبل نکالنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پریپ سینٹر والے آپ کے لیے یہ یونٹس الگ الگ تو نہیں لے جا سکتے، ان تمام یونٹس کو سے 15 ہو 17 ہو 20 ہو، ان تمام کو ایک باکس میں ڈالے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس باکس اور ڈبے کے لیے آپ نے ایک الگ سا سٹیکر لیبل نکالنی ہے، تو اس کے لیے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے ایوری تھنگ ول فٹ انٹو ون باکس، کیونکہ ہم تو اتنی زیادہ انوینٹری نہیں لے سکتے، میکسیمم 50 ہوں گے یا 30 ہوں گے، وہ ایک باکس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو باکس ہے اس میں وہ ڈالے گا۔ پھر ہم نے کنفرم کرنا ہے۔ یہاں پہ پیکنگ انفارمیشن فار ون باکس ڈائمنشن آپ نے لکھنی ہے، تو یہ عموماً ہم 45 کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 45 یہاں پہ ہم نے 45 اس کو کرنا ہے اور اس کو بھی 45 کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کوئی مسئلہ نہیں کرتے، آپ جتنا بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی 45 کریں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا۔ یہاں پہ ہم نے اگر ویٹ ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، باکس کی ویٹ کتنی ہے، تو یہ بھی عموماً اگر ویٹ زیادہ ہو تو 10 ڈالنی ہے، اگر کم ہو کوانٹٹی کی وزن کم ہو تو پھر ہم نے 5 بھی ڈال سکتے ہیں، 10 بھی ڈال سکتے ہیں، تو ہم نے 10 ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے 10 ڈالی، ٹھیک ہے۔ اب کنفرم پر ہم نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کنفرم اینڈ کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کلک کریں گے۔ اب ہم نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے،
ہم نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے اسمال